بہت خوشی ہے اور فخر ہے اس بات پہ کہ آج جو تحریک انصاف کا عمران خان کا یہاں پہ امیدوار ہے وہ ایک عظیم ہستی چودھری محمد یوسف صاحب کا جانشین ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی خدمات مقبوضہ کشمیر سے لے کر آزاد کشمیر کے لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کے دور میں جو اجتماعی ترقیاتی کام ہوئے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے نظر انداز کیا ڈوڈیال کو. تو انشاءاللہ آج جو ہمارا امیدوار ہے جناب چودھری اظہر صادق صاحب، وہ انشاءاللہ وہ تمام کمیاں اور محرومیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری کرے گا. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی صاف چلی شفاف. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ جو پارٹیاں ہیں ان کی حکومتیں رہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. جو کھلواڑ ہمارے خزانے کے ساتھ ہوا، جو کھلواڑ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے ساتھ ہوا کہ جان و مال کی قربانیاں دے کر ہم نے خطہ اور ملک حاصل کیا، اور وہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر بھیک مانگ کر ہمارے اوپر قرضے چڑھا کر ایک آزاد ملک ہوتے ہوئے غلام بنا دیا. آج پہلی دفعہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان جو کہتا ہے کہ میں سختی برداشت کروں گا، میری قوم میرے ساتھ سختی برداشت کرے گی، لیکن میں اپنی قوم کو آزاد کروں گا، میں اس قوم کو آزاد اور خودمختار کروں گا، میں اس قوم کو وہ مقام دلاؤں گا کہ جو مقام حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جان و مالی قربانیاں دیں. آج الحمدللہ عمران خان جب پہلی سپیچ کرتا ہے وزیر اعظم بننے کے بعد تو وہ کہتا ہے برملا کہ اگر انڈیا سے بات ہوگی تو پہلے کشمیر پر بات ہوگی ورنہ کوئی بات نہیں ہوگی. آج وہ برملا کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے لوگوں کا خیال کروں گا، مجھے کسی امریکہ یا کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے، میری سپر پاور میری عوام ہے. جو میری عوام کی خواہش ہوگی، میری عوام کی جس چیز میں بہتری ہوگی اس پہ کام ہوگا، ورنہ ایک ہی جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ. یہ وہ غیرت ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہمیں آج حاصل ہو رہا ہے. مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ڈوڈیال کے جو ہمارے اوورسیز ہیں کشمیری، وہ عمران خان صاحب کا چاہے شوکت خانم ہو یا وہ نمل یونیورسٹی ہو، دل کھول کے اپنی زکوٰۃ اور امداد دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ افسوس بھی ہے کہ آپ لوگوں کے یہ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں، پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کہ جب ہم نے ڈیمانڈ کی پاکستان میں کہ اوورسیز کا ووٹ ہونا چاہیے، اور بشیر سلطان صاحب نے اسمبلی میں آزاد کشمیر میں کہ ان کو ووٹ حق دیا جائے، تو وہاں پہ وہ ڈاکو خلاف کھڑے ہو گئے. اور ظاہری بات ہے ڈاکوں کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ جیب کترے اور چور ہی ہوتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے آپ کے بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو محروم کیا. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے انشاءاللہ ہماری اسمبلی یہاں پہ آئے گی، ہماری حکومت آئے گی، پہلے انشاءاللہ ہمارے نمائندے تحریک انصاف کے اور آپ کے نمائندے انشاءاللہ اوورسیز کو آزاد کشمیر میں ووٹ کا حق دلائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں پر کچھ چیزیں مجھے بتائی گئی جس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے 22 کروڑ عوام کے لیے قربانی دی، منگلا ڈیم کے لیے قربانی دی، سب سے زیادہ آپ لوگوں کی قربانی ہے. اور ذیلی کموں کا مسئلہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا علاقہ، زمین جائیداد، باپ دادے کی زمین جائیداد کی قربانی دی، آج ان کے لیے یہ نکمے اور نااہل یہاں جو حکومتیں بنی وہ پلاٹ تک نہیں دے رہے. یقین کریں اتنی بڑی قربانی کے بعد تو کئی کہے اگر کہ اپنا سینہ چیر کے دل نکال دو تو دل بھی اتنا قیمتی نہیں ہے، نکال کے دینا چاہیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ذیلی کموں کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جتنے پلاٹ مزید ضرورت ہے، جو خاندان بڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو پلاٹ ملیں گے. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے کہ وہ ڈاکخانوں کے جو ایشو بنے ہیں، اور کچھ ڈاکخانے جو ہیں وہ ادھر ادھر ابھی ان کو مراد سعید وغیرہ بینک بنا رہے ہیں باقاعدہ، تاکہ وہ بینک بن جائیں، کیونکہ فیٹ اپ تھی، کچھ اس کے اوپر آبزرویشن آئی تھی تو لیگلائز کیا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے تو محبت کا کارخانہ لگانے کو ہم تیار ہیں. ڈاکخانہ کیا ہے، کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ڈاکخانہ بینک بن کے انشاءاللہ یہیں پہ بنے گا.
اس کے علاوہ کھڑا ہے اب عمران ٹھیک کرے گا سب کپتان نیا بنے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہاں پہ جو 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اس میں مجھے یہ بتایا گیا ہے, رات کو میری بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے آپ کے امیدوار کے ساتھ جناب چودھری حیدر صادق صاحب کے ساتھ, کہ وہاں پر سہولیات نہیں ہیں. آپ کو پورے کشمیر کو, آزاد کشمیر کو عمران خان نے صحت سہولت کارڈ دیا ہے. انشاءاللہ آپ کے ڈاکٹر بھی پورے کیے جائیں گے اور تمام تر سہولیات دی جائیں گی تاکہ وہ صحت کارڈ استعمال کرنے کے لیے آپ کو میرپور یا مظفر آباد یا راولپنڈی نہ جانا پڑے, بلکہ یہیں پہ آپ کا علاج ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ یونیورسٹی کا کیمپس آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلد آپ کا یونیورسٹی کا کیمپس, کیونکہ یہاں پہ ایک بلڈنگ موجود ہے وہ انہوں نے مجھے بتا دی ہے, انشاءاللہ بہت جلد یونیورسٹی کا کیمپس اسٹوڈیو ہال کے اندر انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں گے. اس کے بعد پاسپورٹ آفس, پاسپورٹ آفس تو کہتے ہیں نا وہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. یہ تو میں کل پرسوں جا رہا ہوں, پرسوں ہی نوٹیفائی کر دوں گا, آپ کا پاسپورٹ آفس یہاں بن جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ دان گلی سے لے کر کلر سے دان کا ایک روڈ ہے, وہ روڈوں کا منشر سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ کتنے بڑے بڑے موٹر وے بنا رہے ہیں, تو چھوٹا سا روڈ ہے یار, سمجھو بن گیا وقت, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے اندرون اور بھی بہت سے روڈ ہیں جو انشاءاللہ ہم نے بنانے ہیں, اور انشاءاللہ جو گھنیر کا برج ہے وہ میں چیک کر لوں گا کل, تو مجھے یقین ہے اتنا بڑا نہیں ہوگا. اگر میں خالی منہ سے بھی لمبا کر لوں تو انشاءاللہ اتنا برج تو اسے ہی بنا سکتا ہوں. اور ایک اور جو آپ کا برج ہے رٹھورا ہرام برج جو یہاں پہ بن رہا ہے, اس کا میں تھوڑا تفصیل بتاؤں آپ کو کہ ان ڈاکوؤں نے اس کا پیسہ کھایا, اور آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ بیچ میں وہ پورشن رہ گیا ہے اس کا. پھر اس کے بعد جب ہم آئے تو میں نے خود وزٹ کیا اس کا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ 1 کروڑ روپے کی کاسٹ آئے گی. آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, میں جو بات کرتا ہوں سچی کرتا ہوں, کیونکہ میرا ایمان ہے اور مجھے میرے والد کی نصیحت ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا, کیونکہ دوبارہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا. تو سچ بولنا تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے دوبارہ اگر آئے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو. تو اس کے بعد 1 ارب روپے ہم نے فوراً اس کے لیے منظور کر دیا, لیکن مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے پھر ڈیمانڈ آئی یہاں سے کہ پی سی 1 کو ریوائز کیا جائے. تو پھر 3 ارب روپے کا پی سی 1 جو ریوائز ہوا, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ویسے ہی ہے, اپنا چیک کر لو. 3 ارب روپے آپ کا منظور ہو چکا ہے. دسمبر تک اس پل کے اوپر آپ یہاں نہیں, اس اینڈ سے اس اینڈ تک انشاءاللہ واک کرو گے شام کو, یہ میرا وعدہ ہے آپ کو. اب یہاں پر اس وقت آپ کے سامنے آج ایک طاقت ہے, ووٹ کی طاقت, جس سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا. صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کا نہیں, بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے پاس وہ لیڈر ہے کہ انشاءاللہ مجھے یقین, بلکہ میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی انشاءاللہ عمران خان ہی دلائے گا. آپ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان کمیوں اور محرومیاں ختم کرنے کے لیے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی, ہم نے دیکھی, ہمارے بچے نہ دیکھیں, تو آپ نے بھرپور طریقے سے کمپین کرنی ہے. ہر بندے نے عمران خان بن کر, ہر بندے نے چودھری حیدر صادق بن کر گھر گھر جانا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے. اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو ایک ایسی حکومت یہاں بنے گی جس میں انصاف ہوگا, جس میں خودداری ہوگی, جس کے اندر نوجوانوں کے لیے میرٹ پر روزگار ہوگا, جس کے اندر ہماری بچیوں کے لیے جہیز کی لعنت نہیں ہوگی, جس کے اندر انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا, جس کی بنیاد پہ ہم نے ملک حاصل کیا, آزاد کشمیر حاصل کیا. اور میرے بھائیوں, میرے آباء و اجداد نے تو آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس خطے کو آزاد کرنے کے لیے. آج اگر آپ تحریک انصاف کو صرف جتواؤ گے نہیں, بھاری لیڈ سے جتواؤ گے, تو میں سمجھوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ میرے آباء و اجداد نے جنگ لڑی, جان کا نذرانہ دیا اور بہت سی میت ہمیں واپس بھی نہیں ملی, وہ حق اور سچ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے جن میں غیرت ہے, جن میں اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے جذبہ ہے. تو اس جذبے کے لیے جو انہوں نے قربانی دی وہ ٹھیک دی. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بھی اگر ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی بارڈر کے اس پار مقبوضہ کشمیر کے لیے یا اس پار, انشاءاللہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح قربانی دیں گے, جانی و مالی. اب میں ذرا 100 لوگوں پہ روشنی ڈال دوں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. اب بلاول تو زرداری کو
ایک سزا دی گئی اللہ کی طرف سے، جو اسے لوٹ مار کی ہے اور اسے سندھ کا حال کیا ہے، اور تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور نہ علاج ہے، نہ اسپتال ہے، نہ روزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سزا کے طور پر یہ بل اور رانی دے دی ہے۔ ادھر نواز شریف 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بننے کے بعد آج بھگوڑا ہے، کہتا ہے میں بیمار ہوں، وہاں جا کے پھر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، برگر بھی کھا رہا ہے، پیزے بھی کھا رہا ہے، پولو کے میچ بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا پولو کون کھیل رہا ہے؟ پولو کھیل رہا ہے کیپٹن صفدر کا بیٹا۔ آپ جا کے چیک کر لیں، ساتھ یہ علاقہ ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ وہ جو انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا 2018 میں 16 میں الیکشن کے دوران کہ ٹرپل ایم بنائیں گے، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 4 ایم منگلا، میرپور، مظفر آباد اور مانسہرہ انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا دور ہے، پھر قریب ہو جائے گا۔ آپ چیک کرو کہ کیا آج تک کیپٹن صفدر کے خاندان میں کسی نے کھوتا بھی پالا ہے کہ بیٹا پولو کھیل رہا ہے؟ کبھی کھوتا نہیں پالا انہوں نے آج تک۔ آپ کا پیسہ لوٹ کر، ہمارے بچوں کا پیسہ لوٹ کر اس کا بیٹا لندن میں پولو کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کھوتے نہیں پالے، آج ہماری وجہ سے گھوڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ مہربانی کرو، ووٹ دے دیا ان کو۔ ان کے خاندانوں کو اتنا آپ نے نواز دیا ہے کہ 7 پشتوں تک بھی یہ حکمرانی بھی کر سکتے ہیں، اور پیسے کو جتنا لگائیں ختم نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے۔ اب ان کو سبق سکھائیں کہ یہ عوام جب سر پہ بٹھاتی ہے تو جب اس عوام کی امیدیں کوئی پوری نہ اترے کوئی، اور اس عوام کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کا پیسہ چوسے، تو سر کے بل پھر ایسے گراتی ہے۔ ان کو یہ سبق ملنا چاہیے اس الیکشن میں۔ 25 تاریخ کو الیکشن ہے، اس سے پہلے ایک ڈاکو رانی اور ایک بلو رانی، یہ دونوں یہاں پہ آگے گھوم رہے ہیں۔ ان کو آپ بتائیں کہ ڈاکو رانی یہاں پہ چلنے والی ہے اور بلو رانی تو چل کے اور چلا ہوا کارتوس ہے، پتہ نہیں گولی ہے کہ بارود ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ گولی ہے تو اس میں بارود نہیں ہے، اور بارود ہے تو اس میں گولی نہیں ہے، باقی آپ کو سمجھدار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے گرے بلسان میں وعدے کیے۔ آج آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میڈیا پہ حیران ہو رہے تھے سارے کہ جی منسٹر کے پاس کیا کروڑوں کا خزانہ آ گیا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں مسائل حل کروں گا۔ الحمدللہ آج تک ایک ایم پی اے کو وہاں پر 6 کروڑ زیادہ فنڈ نہیں ملا۔ ریکارڈ چیک کر لیں، ان کا بجٹ پاس ہو چکا ہے۔ فی حلقہ ہر اپنے نمائندے کو ہم نے 1 ارب روپیہ دیا ہے ترقیاتی۔ اس کے بعد 370 ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج گلل بلتستان کو پی ایس ڈی پی میں مل چکا ہے، اور آ کے سب کچھ ہو کے منظور ہو چکا ہے۔ وہ بھی آپ چیک کر لیں۔ اگر جھوٹ ہو تو ووٹ مت دینا، اگر سچ ہو تو پھر مخالفین کے ڈبے خالی ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کو عبرتناک شکست دیں گے، اور اس لیے دیں گے کیونکہ عمران خان کی جو آواز ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ اس کی ذات کا نہیں بلکہ ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس سے منسلک ہے۔ ہم یہ ووٹ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دیں گے، ہم یہ ووٹ مقبوضہ کشمیر کے لیے دیں گے، ہم یہ ووٹ آزاد کشمیر کے لیے دیں گے، ہم یہ ووٹ پاکستان کے لیے دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہات ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ استخارہ کر لو، ساری عوام استخارہ کر لو۔ جو مخالفین ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں چیلنج کہ آپ بھی کر لو، جو مخالف امیدوار ہے اس کو بھی کہتا ہوں تو بھی کر لے، اور آپ استخارہ کرو کہ کون بہتر ہے آپ کے لیے، کون بہتر ہے کشمیر کے لیے، کون بہتر ہے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ کے سامنے عمران خان کے علاوہ کوئی آ گیا ووٹ دے دو، لیکن مجھے یقین اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ آئے گا، اور وہ عمران خان کا چہرہ ہے، کیونکہ اور چہروں نے تو ہمارا وہ حال کیا، ہماری خودداری کا، ہماری قوم کا وہ حال کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہماری بات سنی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے سفیر بن کے، جناب چودھری اظہر صادق صاحب کے سفیر بن کے انشاءاللہ گھر گھر جا کے 25 تاریخ تک پوری محنت کریں گے، کیونکہ لیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ میرا یاری کا انداز یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یاری وہ لگاؤ جو کھلی ہو۔ آپ جتنی کھل کے یاری لگائیں گے اتنا کھل کے انشاءاللہ فنڈ ملے گا آپ کو، اور آپ اس کو اسمبلی میں بھیجو، انشاءاللہ منسٹر اس کو ہم بنائیں گے آپ کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، کشمیر،
जिंदाबाद। थैंक यू। चलो